السلام علیکم دوستو وہ جنگ کے جو 7 اکتوبر کے دن اسرائیل اور حماس کے درمیان شروع ہوئی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ ایک نیا روپ اور ایک نیا موڑ لیتی جا رہی ہے۔ اور پچھلے کچھ دنوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے طاقتور سے طاقتور اور امیر سے امیر ممالک کی سانسیں بھی کچھ اٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ لوگ کافی پریشان ہیں، اور پریشان ہوں بھی کیوں نہ، کیونکہ ان کے ملکوں کی اکانومی پر ہی خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ اور یہ خطرہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی بڑا اور طاقتور گروپ ہے کہ جو آج کل پوری دنیا میں چرچا میں ہے، اور جس کو دنیا حوثی مسلمانوں کے نام سے جانتی ہے، اور حوثی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو انصار اللہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو دوستو، پچھلے کچھ دنوں سے دنیا کے طاقتور ممالک کی سانسیں کیوں اٹکی ہوئی ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس جدید دور میں ہماری دنیا کا جتنا بھی بزنس ہوتا ہے وہ لگ بھگ 80% کے قریب پانی کے جہازوں سے ہوتا ہے۔ مطلب کوئی بھی ملک جب کسی ملک کو اپنی کوئی چیز بھیجتا ہے یا اس سے کوئی چیز خریدتا ہے تو یہ سب کچھ پانی کے جہازوں سے ہی ہوتا ہے، اور ہوائی جہاز کے ذریعے اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر اس سے تجارت کی جائے تو چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ ہم ان کو خرید ہی نہیں سکیں گے، اور اس کے علاوہ ساری تجارت کے لیے ہوائی جہازوں کا استعمال کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے بزنس میں ان پانی کے جہازوں اور ان پانی کے جہازوں کے راستوں کی کتنی اہمیت ہے۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا کی ایک نئی اور بڑی طاقت انہی راستوں پر قبضہ کر کے اور پہرا بٹھا کر دنیا کے سبھی طاقتور اور امیر ممالک کو کھلے طور پر چیلنج کر رہی ہے، اور وہ طاقت کوئی اور نہیں بلکہ یمن کے حوثی جنگجو ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ویسے تو یمن کے حوثی لوگ اسرائیل اور حماس کے اس جنگ میں بالکل شروع سے ہی کود گئے تھے۔ ان لوگوں نے شروع میں ہی اعلان کر کے میزائل وغیرہ چھوڑنا بھی شروع کر دیے تھے، مگر ان کو بہت جلدی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اسرائیل اور ہمارے درمیان کافی فاصلہ ہے، اس لیے ہماری یہ حکمت عملی کام نہیں کرے گی۔ تو بس فوراً انہوں نے اپنا منصوبہ بدلا اور اپنی سب سے بڑی طاقت پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ اور دوستو، ان لوگوں کی سب سے بڑی طاقت باب المندیب نام کا وہ چھوٹا سا سمندری علاقہ ہے کہ جس پر دنیا کا آدھے سے بھی زیادہ بزنس ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر تجارتی جہازوں کو اسی راستے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تو حوثیوں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس راستے سے گزرنے والے ہر اس جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا کہ جو کسی بھی طرح سے اسرائیل سے جڑا ہوگا، یا پھر وہ ہوگا تو کہیں اور کا، مگر اس جہاز کی منزل اسرائیل ہوگی۔ اور دوستو، بس اعلان کے ساتھ ہی کام بھی شروع کر دیا گیا۔ کبھی تو جہازوں کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی ڈرونز کے ذریعے ان پر اٹیک کیا گیا، تو کبھی میزائل مارے گئے، تو کبھی وارننگ کے ذریعے سے ہی اس کو راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ڈر بڑھتا چلا گیا، اور آدھے سے زیادہ جہازوں نے اب اس راستے سے جانا ہی بند کر دیا ہے۔ تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک دنیا کی لگ بھگ 12 بڑی جہازوں کی کمپنیوں نے اس راستے کو اپنے لیے بین کر لیا ہے، مطلب وہ اس راستے سے جائیں گی ہی نہیں۔ جبکہ بہت ساری کمپنیاں تو ایسی ہیں کہ جنہوں نے صاف طور پر اسرائیل کا مال کہیں سے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ صرف اسرائیل کی وجہ سے ہم اپنے جہازوں کو اور اس سے بھی بڑھ کر ہم اپنے لوگوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اور دوستو، اسرائیل کے جس کو اس چیز سے سب سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا، تو اس نے شروع سے ہی اپنے سب سے بڑے مددگار مطلب امریکہ کے اوپر پریشر بڑھانا شروع کیا تھا، اور بار بار اسرائیل کی طرف سے امریکہ کو منانے کی کوشش کی گئی تھی کہ حوثیوں کے اوپر اٹیک کیا جائے اور اس معاملے کو جلد سے جلد سلجھایا جائے، مگر امریکہ ہمیشہ اسرائیل کی اس ریکویسٹ کو ماننے سے انکار کرتا رہا اور خاموش رہا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے عرب ممالک ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور وہ اس لیے کہ ان دونوں ممالک کو نہ صرف اس بات کا اندیشہ تھا بلکہ حوثیوں کی طرف سے آلریڈی یہ وارننگ بھی دے دی گئی تھی کہ اگر امریکہ یا پھر اس کی کسی بھی دوست ممالک کی طرف سے ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ سیدھی طور پر سب سے پہلے سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک کو نشانہ بنائیں گے۔ تو سعودی عرب کے جو یمن کے حوثیوں سے آلریڈی ایک لمبی جنگ لڑ چکا ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ حوثیوں کے پاس بہت زیادہ ایڈوانس میزائل موجود ہیں کہ جو سیدھے طور پر اس کے پورے تیل کی کمپنیوں کو اور جتنی بھی لانے ہیں ان سب کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے نہ صرف یمن کے حوثیوں کے اس سمندری علاقوں میں کارروائی بڑھتی چلی گئی بلکہ اس کا اثر بھی بڑھا اور پوری دنیا میں صاف طور پر نظر بھی آنے لگا، اور اب اس کا اثر امریکہ جیسی سپر پاور کی امیج پر بھی نظر آنے لگا ہے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ جیسے ایک سب سے طاقتور ملک کے لیے یہ شرم کی بات ہوگی کہ یمن سے اٹھنے والا ایک چھوٹا اور نیا گروہ نہ صرف اس کو پوری طرح سے چیلنج کر رہا ہے بلکہ بدلے میں امریکہ بھی کچھ کر نہیں پا رہا۔ تو بس اسی لیے اب امریکہ نے جلد سے جلد کچھ نہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے حوثیوں کے لیے اکیلے اور ڈائریکٹ جنگ میں کودنے کے بجائے ایک نیا پلان بنایا ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ دنیا کے 10 الگ الگ ممالک کو ملا کر ایک پانی والی فوج تیار کی جا رہی ہے
اور 10 ممالک کو ملا کر بننے والی یہ فوج نہ صرف حوثیوں کا مقابلہ کرے گی بلکہ اس سارے تجارتی راستے کو محفوظ بنائے گی تاکہ ان سارے ممالک کے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے جو جہاز ہیں وہ آسانی کے ساتھ گزر سکیں۔ دوستو، ریڈ سی میں اترنے کے لیے امریکہ کی طرف سے یہ جو پلان بنایا گیا ہے اس میں امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ نیدرلینڈ، اٹلی، فرانس اور برطانیہ جیسے ممالک بھی شامل ہیں۔ اور ہاں، اس پوری لسٹ میں وہ ایک نام کہ جو نہ صرف آپ لوگوں کو حیران کرے گا بلکہ شاید ہلا کر بھی رکھ دے گا، اور وہ نام ہے اکلوتے مسلمان عرب ملک بحرین کا۔ دوستو، ویسے تو پچھلے کئی دنوں سے مطلب جب سے یہ پلان بننے کی خبریں وائرل ہونا شروع ہوئی تھیں تو تب سے اس لسٹ میں 2 اور عرب ممالک کے نام بھی شامل دکھائی دے رہے تھے، اور وہ نام تھے سعودی عرب اور UAE، مگر بالکل آخری وقت میں وہ نام غائب ہو گئے، یا پھر یہ کہیے کہ ان دونوں ممالک نے اپنے نام واپس کھینچ لیے۔ تو اب ان دونوں ممالک نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی پہلی اور مین وجہ تو وہی ہے جو میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکا ہوں، مطلب حوثیوں کی دھمکی اور ساتھ ہی ساتھ یمن کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے حملہ ہونے کا بڑا خطرہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر یہ دونوں ملک شامل ہوتے ہیں جیسے امریکہ چاہتا بھی ہے تو اس سے سیدھے طور پر بلکہ یہ کہیے کہ پوری مسلم دنیا میں یہ میسج جاتا ہے کہ آخر اس پوری جنگ میں یہ دونوں ممالک کس طرف کھڑے ہیں۔ دوستو، بات کریں اگر سعودی عرب کی تو شاید آپ لوگوں نے اس بات پر بھی غور کیا ہوگا کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے سعودی عرب جنگوں وغیرہ سے یا پھر اس طرح کی ساری چیزوں سے دور رہنا چاہتا ہے، اور اس کا پورا فوکس سن 2030 کے ویژن پر ہے، مطلب ہر حال میں وہ اپنے ملک کو ایڈوانس کرنا چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ وقت میں اس نے ایک کے بعد ایک اپنے سارے دشمنوں سے دوستی کی ہے، اور وہ چاہے اس کا سب سے بڑا دشمن ایران ہو یا پھر اس کے دوست امریکہ کا دشمن چائنا ہو، اور تو اور یمن کے جس سے ایک لمبے عرصے تک سعودی عرب نے جنگ کیا ہے اس سے بھی اب اس کا سمجھوتا ہو چکا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اندرونی طور پر سعودی عرب بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر رہا تھا، اور شاید بہت جلد ہی وہ اس کو تسلیم بھی کرنے والا تھا، مگر اب اس جنگ کے بعد یہ ساری چیزیں ممکن ہو پائیں گی یا نہیں یہ اپنے آپ میں ایک الگ معاملہ ہے۔ مگر دوستو، یہ بات کلیئر ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے سعودی عرب کی سب سے بڑی پریارٹی یہی ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ عرب دنیا کا ایک اور ایسا بھی ملک ہے کہ جو اس معاملے میں خاموش نظر آ رہا ہے، مگر اس کا کافی کچھ داؤ پر ہے، اور اس ملک کا نام ہے مصر۔ دراصل دوستو، مصر کی اکانومی کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ سوئز کنال ہے کہ جس میں سے دنیا کے زیادہ تر تجارتی جہاز گزر کر جاتے ہیں، مگر ظاہر ہے اگر باب المندیب پر حوثیوں کا پہرا ہوگا تو سوئز کنال بالکل بیکار ہو جائے گی، کیونکہ سوئز کنال سے ہر آنے اور جانے والے جہاز کو باب المندیب سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے اندر سے مصر بھی اب کافی پریشان ہوگا، مگر امریکہ کے اس گروہ میں کھلے طور پر وہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو پوری مسلم دنیا میں اس کی امیج اینٹی اسلام بن جائے گی۔ اور دوستو، اب آخر میں سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ جو الگ الگ ممالک کا اتنا بڑا گروپ تیار کیا گیا ہے تو اس کا حوثیوں کے اوپر یا پھر اس جنگ کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی کمپلیکیٹڈ ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یمن کے حوثیوں کی طرف سے جو پہلا ریاکشن آیا تھا اس میں ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ امریکہ چاہے پوری دنیا کی فوج لے کر بھی ہمارے خلاف اتر جائے مگر پھر بھی ہم یہ حملے جاری رکھیں گے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو سارے ممالک مل کر بے وقوفی دکھا رہے ہیں وہ ایک بار جب ریڈ سی میں آ جائیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ یمن کیا چیز ہے۔ اور بات یہ ہے کہ زیادہ تر ماہرین کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ جو پلان بنایا گیا ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا، اور وہ اس لیے کیونکہ جب تک امریکہ نے یہ سب کچھ کیا ہے تب تک کافی دیر ہو چکی ہے۔ دنیا کی جو زیادہ تر بڑی بڑی جہازوں کی کمپنیاں وہ آلریڈی اپنا راستہ بدل چکی ہیں، تو اب پلان بنا کر چاہے امریکہ کتنا بھی حوثیوں پر حملہ کر لے اور کتنا بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس نے پورے روٹ کو محفوظ بنا لیا ہے، تب بھی وہ ان ساری کمپنیز کو اس بات کے لیے کنونس نہیں کر سکے گا کہ وہ اپنے جہازوں کو اس راستے سے لے کر جائیں، کیونکہ یہ کمپنیاں اس وقت تک اس راستے کو استعمال کرنا شروع نہیں کریں گی کہ جب تک اسرائیل اور حماس کی یہ پوری جنگ ختم نہیں ہو جاتی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔